بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اصول الفقہ، یعنی میتھڈالوجی آف جورسپروڈنس۔ کیا ہے، کس بیسس پہ فقہا ریسرچ کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں تو میں نے تفصیل سے جسٹ ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ مختلف اسکول آف تھاٹس کا تعارف کرایا تھا، اور آپ نے پچھلے تمام لیکچرز جو کوشچن سے متعلق تھے وہ میں نے یہی طریقہ عرض کیا تھا، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس میں تمام فقہا ایگریڈ ہے کہ بھی پہلے تو آپ اپنے کوشچن کو دیکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ یہ دین سے متعلق ہے یا محض کوئی دنیاوی معاملہ۔ اپنے بینیفٹ کو، اپنے تعصب کو چھوڑ دیجئے، فرقہ واریت کو چھوڑ کے کھلے ذہن سے سوچئے، اور سب سے پہلے قرآن مجید کی اسٹڈی کریں اور سنت متواترہ، یعنی جو ہزاروں صحابہ کرام سے لے کے آج تک پوری امت میں اتفاق کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے تو اس میں پڑھ لیں۔ اگر تو آپ کو جواب مل گیا پھر تو دین کا جواب مل گیا، آپ کو ویسے ہی عمل کریں۔ اچھا، قرآن مجید کے ترجمے میں اگر آپ کو کوئی شبہ آ رہا ہو، کچھ بات کلیئر نہیں ہو رہی، دوسرے اسکالرس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو کلیئر آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن اور سنت میں جواب نہیں مل رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احادیث میں ریسرچ کریں، اور احادیث کو یہ ضرور چیک کر لیں کہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ اگر اوتھینٹک ہے تبھی پڑھیں، جو ان اوتھینٹک ہے اس کو تو پڑھے ہی نہ، اگنور کر دیں اسے۔ اور اگر جواب مل گیا تو چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب آپ کو دے دیا تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اسکالرز نے کس بیسس پہ کیا ریسرچ کی ہے، کس بیس پہ انہوں نے فرمایا، اور کیا وہ ایگریڈ ہے یا ڈس ایگریڈ ہے۔ اگر ایگریڈ ہے تو پھر تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میجورٹی بلکہ سارے ہی فقہا ایگری ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے بات۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ جو جواب مختلف اسکالرز نے اختلاف کے ساتھ کیا ہے تو پھر کس بیس پہ انہوں نے فرمایا ہے، اور ان کی بیس اگر قرآن، سنت کا مزاج اور احادیث کے مطابق کون سی چیز میچ کر رہا ہوں، جو میچ کر رہا ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں، اور اگر میچ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو خود آپ اجتہاد کر رہے ہوں گے تو پھر لاجیکلی جس کی بات آپ کو درست لگے اس کو آپ سلیکٹ کریں۔ تو یہ تو اوور آل میتھڈ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف جو اسکالرز میں آتے ہیں تو کیوں ہے، اس کی کچھ بیسس تو میں نے عرض کر دی تھی۔ اب ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید یا کسی حدیث کی عبارت کو سمجھنے میں اس کے مابین اختلاف ہو جائے، یعنی قرآن مجید میں کوئی حکم ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، یا اسی طرح حدیث میں کوئی بات ہے تو اس میں اختلاف، یہ لاجیکل ہے، ہو سکتا۔ ایک حدیث ایک فقی کے نزدیک اوتھینٹک ہے اور دوسرے کی ریسرچ میں اوتھینٹک نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بھی لاجیکل ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک نے جب ریسرچ کی انہیں پتہ چلا کہ اوتھینٹک ہے، اور دوسرے کو ریسرچ میں لگا کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ اب یہ ان کی حدیث کی ریسرچ کو کیسے کرتے ہیں اس کو ہم آگے ابھی بات اس کی کریں گے۔ اچھا، اگر مسائل میں قرآن اور سنت خاموش ہیں تو اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس جو ریسرچ کرتے ہیں تو ان کی میتھڈالوجی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، جس کی کچھ ایگزامپلز میں نے پچھلے لیکچر میں کچھ کی تھی۔ اس کی وہی ایک سمپل ایگزامپل وہی آپ دیکھ لیجئے کہ پانی میں اگر ایک قطرہ گندگی کا اگر گرے تو کیا پورا پانی نہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اس میں پھر یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت میں ثابت شدہ اگر سارے فقہا ایگری ہو گئے اس کے میننگ کو، تو پھر تو اس میں پھر کوئی اس کا اطلاق جو اپلیکیشن پر پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہی ایگزامپل ہم نے شیئر کی تھی، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا نا، ربا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلان جنگ بھی دے دیا۔ اور ربا کیا ہے، اس کو اسکالرز نے سمجھ لیا کہ یہ مراد وہی ہے کہ قرض آپ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس پہ قرض کے ساتھ کوئی ایڈیشنل رقم لیں، جس کو آپ اردو میں سود کہتے ہیں،
انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا لیکن بعض ایسی ایپلیکیشنز کچھ اور چیزوں پہ بھی آتی ہے کہ وہاں اختلاف ہو سکتا ہے، کہ جیسے لیزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک صاحب نے اپنی ایک پراپرٹی خریدی ہے اور اس کے لیے وہ عموماً بینکس یا لیزنگ کمپنی وہ پرچیز کر کے گھر ان کو دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اس کی قسطیں آپ دے دیں اور وہ جو بھی اوریجنل رقم ہے جی یعنی جتنی اس کی پرائس ہے اس کو آپ قسطوں میں دے دیں، ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں جب تک آپ قسطیں پوری نہیں کرو گے تب تک اس کا کرایہ میں دیتے جاؤ. تو اس کے لیے پھر فقہا میں اختلاف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ انٹرسٹ ہی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ نہیں جی یہ انٹرسٹ نہیں ہے یہ تو رینٹ ہے، تو یہ ٹھیک ہے. تو یہ اس نوعیت کے اختلاف ہوتے ہیں اسکالرز میں. اچھا مسائل کو اخذ کرنے سے متعلق مختلف فقہی مکاتب فکر کیا ایک اپنا پروسیجر بھی ہوتا ہے جس میں فرق آتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل وہی جیسے میں ابھی وہ شیئر کر رہا تھا، پانی ناپاک اگر ایک قطرہ گر جائے تو کیا اس میں وہ پانی ناپاک ہوتا ہے؟ اس میں تو تمام فقہاء ایگریڈ ہیں کہ بھی دریا میں اگر کوئی گندگی اگر گر جائے تو وہ تب بھی پاک رہتا ہے، سمندر میں گر جائے تب بھی وہ پاک رہتا ہے. اس لیے کہ اس میں مائنر سا اگر ظاہر ہے کہ جیسے کوئی پرندہ اوپر سے کچھ نہ کچھ اپنی پھینک سکتا ہے نا کوئی چیز، تو وہ لیکن وہ ناپاک نہیں. لیکن جب اب وہ کتنا پانی ہو کے جو پاک ہو جائے اور کتنا ناپاک ہو، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حنفی اسکالرز کے نزدیک یہ ہے کہ اگر 10 ملٹیپلائی بائی 10 ہاتھ اتنا لمبا اگر سوئمنگ پول ہے تو اس میں ایک قطرہ گرا وہ ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر اس سے چھوٹا آپ کا ایک سوئمنگ پول ہے تو وہ ناپاک ہو جائے گا. اچھا جو مالکی اسکول آف تھاٹ کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 2 مٹکے جتنا اگر پانی ہے تو وہ اس میں ایک قطرے سے ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اس سے چھوٹا ہو تو ناپاک ہوگا وہ. تو یہ ایک فرق ایک ایگزامپل ہے. تو یہ ہر ایک کی میتھڈالوجی ہر ایک کے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اس میں فرق آتا ہے. اچھا فرق بیسیکلی کیوں ہوا کہ حنفی اسکول آف تھاٹ وہ ڈیولپ عراق میں ہوا، اور عراق میں 2 بڑے دریا رہتے ہیں اور وہاں پانی کا مسئلہ نہیں تھا. اچھا مالکی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے بنے. اب مدینہ منورہ میں پانی اتنا کامن بہت زیادہ نہیں اویلیبل، بارش میں جو آتا تو وہ آتا. ٹھیک ہے آج کل کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی کے ساتھ سعودی عرب کی حکومت نے تو یہ کر لیا نا کہ اس میں بہت سارے وہ سمندر کے پانی کو ری سائکلنگ کر کے صاف کر کے اور پھر وہ لے آتے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، تو اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. تو یہ اس لحاظ سے ہر ایک کے بیک گراؤنڈ میں فرق آتا ہے. اچھا اور ریزنز بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید کو اب ایک ایک چیز کو لے کے دیکھتے ہیں ایگزامپلس کو سمجھ کے، تو اس میں آپ کو ہوگی کہ یہ قرآن میں خود تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ میں کچھ فرق آتا ہے. یہ پچھلے لیکچر میں نے عرض کی تھی کہ لفظ قرو جو آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بتایا کہ اگر طلاق ہو جائے یعنی طلاق کا اعلان ہو جائے تو خاتون 3 قرو تک انتظار کر لے، یعنی عدت کا پیریڈ بتا دیا. یعنی وہ 3 قرو جب گزریں گے اس کے بعد طلاق ہو جائے گی. تو اب اس کے اسکالرز میں بس وہی فرق آیا کہ کچھ اسکالرز نے قرو کا مطلب یہ سمجھا کہ پیریڈ خاتون کے، یعنی خاتون کے جب 3 مرتبہ پیریڈز آئیں گے تو تب جا کے طلاق امپلیمنٹ ہوگی. تو وہ اب خواتین بہتر سمجھتی ہیں، وہ آلموسٹ کوئی 80 ڈیز کے آس پاس وہ بنتے ہیں 3 قرو. اچھا کچھ نے یہ سمجھا کہ نہیں بھی اس سے مراد قرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب پیریڈ ختم ہونے کے بعد جب خاتون پاک ہوتی ہیں وہ پیریڈ ہے. تو اس لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ آلموسٹ بن سکتے پھر 90 ڈیز، تو 10 دن کا ہی فرق آتا ہے. تو اس طرح کے میننگ کو سمجھنے میں اختلاف
ہو گیا. اچھا اسی طرح ایک اور ایگزامپل سے دیکھیں، عربی لفظ قتل، قتل پر اگر حرکات موجود نہ ہو، یعنی اب پرانی عربی کی بکس میں آپ کو کوئی وہ انہوں نے کوئی زبر زیر تو نہیں لکھی ہوتی نا، تو اس میں اسکالر کو جب پڑھا تو فرق آ سکتا ہے نا کہ لفظ قتل ہے تو قتل کو اگر لکھا جائے قتلا تو قتلا کا مطلب ہے اس نے قتل کیا. اچھا اگر لکھا ہوا آ جائے قاتلا، قاتلا کا مطلب آتا ہے کہ اس نے دوسرے سے جنگ کی ہے، یعنی عموماً ظاہر ہے کہ یہ پورے کوئی گینگ کی دوسرے گینگ کے ساتھ جنگ ہوئی، اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اچھا تیسری اگزامپل اسی کو دیکھ لیں کہ اس قاف ت لام، اس میں اگر قتلا لکھا تو اس کا مطلب ہے اس نے بہت بری طرح قتل کیا، اس کا یہ مطلب بن جائے گا. اور اگر قاتل قاتلن 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 کا مطلب ہوگا قتل کرنے والا شخص مراد قاتل، جسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. ایک جیسے شاعری میں اسی کو کسی نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہی کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں وہ دغا سمجھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. تو یہ اس طرح کا بھی فرق آ جاتا ہے. اچھا قرآن مجید میں الحمدللہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر تو پوری یہ زبر زیر پیش جو ہے وہ پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں تو فرق اتنا نہیں آتا. لیکن احادیث میں یا کچھ اور اسکالرس نے جو بکس لکھی ہیں اس میں فرق آ سکتا ہے، اس لیے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اب عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی ایکشن اسی لیے کیا تھا کہ قرآن مجید کی ایک باقاعدہ سٹینڈرڈ کاپی کر کے سب شہروں میں بھیجی تھی، تاکہ کسی سے اگر کوئی زبر زیر پیش کی غلطی اگر کسی سے ہو گئی ہو تو وہ یار ٹھیک ہو جائے. اور ہر ایک کو کہا کہ بھئی آپ کے پاس آپ نے جو خود اپنا لکھا ہوا ہے پلیز اس کو آپ ڈیمیج کر لیں اسے، اس کو. اب اس زمانے میں عزت کا طریقہ یہی تھا کہ بھی اس کو بالکل آگ سے لگا کے وہ ختم ہو جائیں. یہ بالکل وہ سٹینڈرڈ کہ جو قرآن مجید میں جس میں صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو بالکل ویسے ہی انہوں نے صحیح طریقے سے کر دیا تھا.